اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ تفرقہ اور انتشار کی سختی سے ممانعت کرتے ہوئے اتحاد اور اجتماعیت پر زور دیتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک دین، ایک کتاب، ایک شریعت اور ایک قبلہ باہمی اتحاد اور یگانگت کا واضح پیغام دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی بیشتر عبادات اجتماعی نوعیت کی ہیں تاکہ محبت، اخوت اور یکجہتی کے جذبے پروان چڑھیں۔ انہی عبادات میں سے ایک روزہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں فرض کیا۔ اگرچہ روزہ بندے اور خدا کے درمیان ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کے کئی پہلو ایسے ہیں جو مسلمانوں کے باہمی اتحاد، ہمدردی اور اخوت کو فروغ دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر نہ صرف بھوک اور پیاس کی آزمائش سے گزرتے ہیں بلکہ ان کے دلوں میں غریب اور مستحق افراد کے لیے ہمدردی کے جذبات بھی بیدار ہوتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور احسار و غم خواری کی روح مزید تقویت پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں صدقات و خیرات میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں تمام مسلمان یکجا ہو کر مساجد میں تراویح، تلاوت قرآن، دعا و عبادات، اعتکاف اور شب قدر کی تلاش میں مصروف ہوتے ہیں۔ یوں رمضان کی برکتیں مسلم امہ کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہیں۔ ماہ رمضان کو نزول قرآن کی وجہ سے روزے کی فرضیت سے پہلے ہی شرف و فضیلت حاصل تھی۔ قرآن کریم امت مسلمہ کو وحدت کی تلقین کرتا ہے اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی اور انتشار کو سختی سے ناپسند فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت مسلمانوں کو اتحاد اور بھائی چارے کی تلقین کرتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس مقدس مہینے میں تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اتحاد و اتفاق کے پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھائی چارے اور خدا ترسی کے جو اعمال اس مہینے میں اپنائے جاتے ہیں، ہمیں سال بھر ان پر عمل پیرا رہنا چاہیے تاکہ امت میں اتحاد و یگانگت کو فروغ ملے، کیونکہ امت کا اتحاد ہی مسلمانوں کی اصل طاقت ہے۔